للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 27 سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کریں آپ لوگوں میں حج کا۔ بیت اللہ کی تعمیر جب ہو گئی، اب اس کو آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اعلان کرے لوگوں میں حج کا، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر اور ہر کمزور اونٹ پر جو آئیں گے ہر دور دراز راستے سے۔ آپ لوگوں میں اعلان کریں حج کا، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس اعلان میں برکت ہم ڈالیں گے۔ اگرچہ اس وقت نہ کوئی لاؤڈ سپیکر تھا، نہ کوئی میڈیا کا دور تھا، تو اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اعلان آپ کریں، دنیا کے کونے کونے تک آپ کا یہ اعلان، آپ کی یہ آواز پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور دنیا کے کونے کونے سے کمزور سواری پر پیدل چل کر بھی لوگ آپ کے پاس پہنچیں گے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دین کا کوئی کام یا نیکی کا کوئی کام شروع کرنا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے بھی اس میں ہم یہ کام معمولی سا کریں، اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، پتہ نہیں کوئی سنے گا نہیں سنے گا، پتہ نہیں کوئی آئے گا نہیں آئے گا۔ دین کا کام شروع کر دینا چاہیے، اس میں برکت اللہ ڈالتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ دین کا اور خصوصاً تبلیغ کا کوئی بھی کام کریں، اس میں اعتماد اللہ پر ہو کہ برکت وہ ڈالے گا، اپنی محنت پہ اعتماد نہ ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اور اللہ تبارک و تعالی یقیناً جو کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے، خلوص کے ساتھ کیا جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ یقیناً اس میں برکت ڈالتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے پیدل چل کر اور کمزور سواریوں پر۔ طاقتور سواریوں کی بات کیوں نہیں کی؟ حالانکہ سارے لوگ کمزور سواریوں پہ تو نہیں جاتے اور سارے کوئی پیدل تو نہیں جاتے۔ اس دور میں بھی کسی کے پاس اچھی سواریاں ہوتی تھیں، اچھے اونٹ، اچھے گھوڑے، اور لیکن یہ بات کیوں کی؟ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اعلان کریں، جن کا آنا ناممکن ہوگا وہ بھی آئیں گے، جن کے پاس طاقت ہے، طاقت اور سواریاں ہیں، ان کے آنے میں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جن کے پاس سواری ہے ہی نہیں، پیدل کا سفر ہے، 6 مہینے پیدل سفر کر کے کتنا عرصہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کے پاس پہنچیں گے۔ یعنی جن کا آنا ناممکن ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ بھی آئیں گے۔ اور واقعی جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو چل نہیں سکتے، ان کو سٹریچر پہ لٹا کے طواف کرایا جاتا ہے۔ بعض لنگڑے ہوتے ہیں، نابینے ہوتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی جن کا آنا ناممکن ہے وہ بھی آئیں گے، آئیں گے آپ کے پاس پیدل چل کر اور ہر کمزور سواری پر، جو آئیں گے ہر دور دراز راستے سے۔ کیوں آئیں گے؟ اچھا، یہ اعلان بھی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق، اور دعا بھی کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور جگہ ہے کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دے کہ ان کے دل لگ جائیں اس طرف، ان کو دلوں میں چاہت پیدا ہو جائے۔ اب اس میں دونوں باتیں ہو گئیں، ایک تو اپنی محنت
کاوش، دوسرا پھر اللہ سے دعا ساتھ کریں، صرف اپنی محنت پہ بھروسہ نہ کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ برکت ڈالتا ہے۔ اچھا کیوں آئے یہاں؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ حاضر ہوں وہ اپنے منافع میں، اپنے فائدوں میں حاضر ہوں، یہاں آ کر فائدے حاصل کریں، دنیاوی فائدے بھی اور دینی فائدے بھی، دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں وہاں۔ دینی فائدے تو ظاہر ہیں، واضح ہیں حج کے موقع پر، کہ وہاں حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو نماز کی طرح، حج زکوٰۃ کی طرح، روزے کی طرح صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ ایک تو یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ طواف ہوتے ہیں اور نمازیں ہوتی ہیں وہاں، ایک ایک نماز لاکھ لاکھ نماز کے برابر، تو کتنا دینی فوائد ہیں۔ اور اسی طرح دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ دنیاوی فوائد میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں کاروبار کی اجازت ہے دوران حج، دوران حج جو حج کرنے گیا ہوا ہے وہ وہاں دوران حج احرام کی حالت میں کاروبار کر سکتا ہے۔ نیت اس کی یہ نہ ہو کہ وہاں جا کے کاروبار کروں گا، نیت حج کی ہو، اسی دوران وہ کاروبار کرتا ہے تو اجازت ہے اسے۔ لوگ وہاں کاروبار کرتے ہیں اور بعض تو اپنے حج کے پیسے بھی وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح وہاں اور بھی دنیاوی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، مثلا مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کے عبادت کے طریقے، ان کا رہن سہن، ان کا انداز یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح مختلف تاریخی مقام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر جب لوگ مکہ سے مدینہ تک کا سفر کرتے ہیں، پھر وہ ایک سوچ آتی ہے بھئی اتنا طویل سفر پرانے دور میں کیسے، اونٹوں پہ سفر، اور پھر ہجرت کا کیسے سفر ہوگا، تو یہ سارا پھر وہاں جا کے تاریخی مناظر دیکھے جاتے ہیں، زیارتیں ہوتی ہیں مختلف، تو یہ دنیاوی فوائد میں شامل ہے۔ دینی فوائد حج کا فریضہ، تاکہ حاضر ہوں لوگ اپنے فائدے میں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ذکر کریں وہ اللہ کے نام کا معلوم دنوں میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان مویشی جانوروں پر جو اس نے عطا کیے انہیں، وہ معلوم اور متعین دنوں میں مویشی جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں، یعنی جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کا معنی یہ ہے، یہاں سے اللہ کے ذکر سے مراد جانور پر ذبح کرتے ہوئے جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے۔ معلوم دنوں سے مراد 4 دن ہیں، یوم النحر اور ایام التشریق، قربانی کا دن، اور ایام التشریق 3 دن، 11، 12، 13 ذوالحجہ۔ یہ ایام معلومات سے مراد ہیں، 4 دن، 10 ذوالحجہ اور 11، 12، 13، جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ وہ ان متعین 4 دنوں میں بہیمۃ الانعام پر، مویشی جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا دن کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ وہ ایام ہے، ایام جمع کا لفظ بولے، اور ایام کتنا؟ 4 دن قربانی کے۔ یہ ایسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ قربانی کے دن 4 ہیں، اور حدیث میں بھی وضاحت آئی ہے کہ کل ایام تشریق، ایام و تشریق سارے کے سارے وہ قربانی کے دن ہیں، ذبح کے دن ہیں۔ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ قربانی کے دن 3 ہوتے ہیں، حالانکہ 3 نہیں ہیں، بلکہ قربانی کے دن 4 ہیں، 10 ذوالحجہ اور آگے 3 دن اور 13 ذوالحجہ تک۔ اور ذکر کریں وہ اللہ کے نام کا معلوم دنوں میں ان بہیمۃ الانعام پر، چوپائے مویشیوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ تم ان میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ تنگ دست فقیر کو۔ خود بھی کھا سکتے ہو، یعنی خود کھانا ممنوع نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ یہ باعث اور فقیر ایک ہی ہے، فقیر بھی وہی تنگ دست ہوتا ہے، لیکن اس کی وہ تنگ دستی کی حالت ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ فقیر کا لفظ تو عام ہے، تو اس کی تنگ دستی کی حالت ظاہر کرنے کے لیے
اس پر ترس کھانے کے لیے وہ پہلے باعث کا لفظ بولا کہ وہ انتہائی باعث ہے، تنگ دست ہے، انتہائی ضرورت مند ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ اور یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر امیروں کو نہیں دے سکتے، دوست احباب کو نہیں دے سکتے، رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اور دلائل سے معلوم ہوتا ہے، آگے یہاں بھی آ جائے گا، احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ قربانی کا گوشت بطور تحفہ بھی دے سکتے ہیں، اغنیا کو، غنیوں کو دے سکتے ہیں۔ یہاں صرف اللہ نے جو باعث الفقیر، تنگ دست فقیر کا نام بولا ہے، تاکیداً بولا ہے کہ زیادہ خیال ان کا کیا جائے، پس کھاؤ تم ان میں سے اور کھلاؤ تنگ دست فقیر کو۔ ثم لیقضوا تفثہم، پھر چاہیے کہ ختم کریں وہ اپنی میل کچیل، یعنی جب 10 ذو الحجہ کو رمی جمرہ کو رمی کر لیا، کنکریاں مار لیں، اس کے بعد جن جن نے قربانی کرنی ہے، جن پہ قربانی لازم ہے، انہوں نے قربانی کر لی، اب وہ اپنی میل کچیل دور کریں۔ میل کچیل یعنی احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں لگی تھیں، بھئی خوشبودار کوئی تیل نہیں لگا سکتے، عطر نہیں لگا سکتے، حجامت نہیں بنا سکتے، اور اسی طرح سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، تو یہ پابندی آپ ختم کر دیں، وہ اپنی میل کچیل دور کریں، مراد احرام کھول دیں، قربانی کرنے کے بعد اپنے بال منڈوا لیں یا کٹوا لیں، منڈوانا زیادہ بہتر ہے، کٹوانے کی اجازت ہے، اور اس کے بعد احرام کھول دیں، احرام کی جو جو پابندیاں ختم کر دیں، نہائے دھوئیں اور سلے ہوئے کپڑے پہنیں، وہ چادریں جو دو تھی احرام کی وہ اتار دیں، اور خوشبو لگائیں، اور باقی جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ ساری ختم، صرف بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ ثم لیقضوا تفثہم، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنی میل کچیل، یعنی احرام کھول دیں، جس کی تفصیل ابھی میں نے بیان کی۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ پوری کریں وہ اپنی نظریں، اپنی منتیں پوری کریں۔ اگر بیت اللہ کے حوالے سے انہوں نے کوئی منتیں مانی تھیں، اب وہ پوری کر لیں۔ کسی نے کوئی اضافی طواف کی منت مانی تھی، کوئی نفل کی منت مانی تھی، کوئی اور وہاں کوئی نیکی کی منت مانی تھی، وہ اپنی منتیں پوری کر لیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور 10 ذو الحجہ کا آخری کام، اور طواف کریں وہ بیت عتیق کا۔ اس طواف کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارہ بھی کہتے ہیں۔ یہ طواف فرض ہے اور حج کے ارکان میں شامل ہے، اس طواف کے بغیر حج نہیں ہوتا، اور یہ طواف اصل وقت اس کا 10 ذو الحجہ کو ہے۔ باقی جو 3 کام پہلے بیان ہوئے، پہلے کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد بال منڈوانے ہیں، احرام کھولنا ہے، اور پھر چوتھا کام 10 ذو الحجہ کا بیت عتیق کا طواف کرنا ہے، جو کہ طواف فرض ہے۔ اور اس طواف کرنے کے بعد آدمی کے لیے ایک جو پابندی ابھی کھڑی تھی، بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے اس طواف کے بعد۔ اور یہ طواف اگر 10 ذو الحجہ کو کوئی نہ کر سکے تو بعد کے ایام میں بھی کر سکتا ہے، 11 کو، 12 کو، تو کرنا ضرور ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہے، یہ طواف فرض ہے۔ کس کا طواف کریں؟ بالبیت العتیق، بیت عتیق کا۔ عتیق کے 2 معنی ہیں، ایک تو قدیم گھر، عتیق کا معنی پرانا، اصل عتیق کہتے ہیں پرانے کو، پرانا گھر، قدیم گھر، کیونکہ وہ سب سے پہلا گھر وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، تو اس قدیم گھر کا طواف کریں، ایک معنی۔ عتیق کا دوسرا معنی بھی ہے، عتیق آزاد گھر، وہ گھر آزاد ہے، اس میں کسی شخص کو، کسی بادشاہ کو، کسی افسر کو اس گھر کے طواف سے، اس میں عبادت کرنے سے روکنے کا حق نہیں ہے، اللہ نے اس کو آزاد رکھا ہے، ایک معنی آزاد کا۔ آزاد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی جابر ظالم بادشاہ اس گھر پر قبضہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ نے آزاد رکھا ہے، قیامت تک وہ آزاد رہے گا۔ اگر کسی نے کوشش بھی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا، جیسے اصحاب الفیل کے ساتھ ہوا تھا جو کعبۃ اللہ کو گرانے آئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب ایک لشکر آئے گا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، لیکن جب وہ بیضاء مقام پر ہوں گے، بیضاء مقام وہ مکہ کے قریب ہی ہے،
بلکہ مدینہ کے قریب ہے، مدینہ کے قریب ہے بیدا مقام۔ جب وہ بیدا مقام پر آئے گا تو اس پورے کے پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، زندہ زمین میں گڑ جائیں گے، اور کعبۃ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس میں ہے کہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے دنیا میں اور وہ پوری زمین پہ مسلط ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے وہ بھی پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اور پوری دنیا پہ ان کا قبضہ ہوگا، لیکن اس وقت بھی کعبۃ اللہ کا حج اور عمرہ جاری رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ آزاد اللہ نے اسے رکھا ہے۔ ہاں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالکل قیامت کے قریب جب اس دنیا کی مدت ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہونے لگے گی، تو ایک پتلی پنڈلیوں والا اور ٹیڑھی پنڈلیوں والا پھڈا شخص، جو سرے کیے جاتے ہیں پھڈا، اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ قدم کا اگلا حصہ ملا ہوا ہو اور پچھلا حصہ الگ ہو، پاؤں یعنی یوں کر کے چلے جو پھڈا تھی دے ٹرتے، تو ایک پھڈا شخص پتلی پنڈلیوں والا کالا حبشی، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نقشہ دکھا دیا، حالانکہ وہ بندہ ابھی آیا نہیں ہے، تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر پہلے دکھا دی تھی، کہ آپ کو دکھا دیا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کو، ایک پھڈا پتلی پنڈلیوں والا کالا حبشی کعبۃ اللہ کا ایک ایک پتھر گرا رہا ہے، تو وہ جب کعبۃ اللہ کو گرا دے گا قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا کی مدت ختم ہو جائے گی، یہ بالکل آخر میں یہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کعبۃ اللہ آزاد ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا اور نہ ہی کہہ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔